اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں یا پھر سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بسم اللہ کا اور یا سلاموں کا ایک خاص اور جاری وظیفہ شیئر کروں گی۔ جو بھی انسان یا سلاموں کا وظیفہ کرے گا تو ہر کوئی اس کی کہی ہوئی ہر بات مانے گا، وہ جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ یا سلاموں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا، کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا فائدہ اسے یہ ہوگا کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اس کی محبت مل جائے گی۔ تو یا سلام یعنی کہ اے سلامتی والے، اللہ رب العزت ہر قسم کے غم اور دکھ سے سلامت رکھنے والا ہے اور اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ پاک نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا، اور جب ان میں شیطانی قوت، فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے اپنی صفت کی بنا پر اس میں پھر سلامتی پیدا فرما دی۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بد امنی کے بعد پھر امن اور سلامتی پیدا فرما دیتے۔ انسان کو عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی حد ضرورت پیش ہوتی ہے، یعنی کہ ایمان سلامت رہے، اس دنیا سے جب جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، جان سلامت رہے، مالی سلامتی اور مکان سلامت رہے۔ جب ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو اللہ پاک کو اس کے اسم سے پکارنے سے سلامتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم سلامتی کے لیے بہت ہی مجرب ہے، یہ اسم جمالی ہے، اس کا ورد کرنے سے بہت سے فضائل اور برکات ہیں، بہت زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے اگر آپ یا سلاموں کا عمل کریں گے۔ یہ اسم جسمانی صحت اور تندرستی کی بحالی کے لیے بھی بہت ہی خاص ہے، تو اس اسم کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے بات منوانا چاہتے ہیں یا کسی روٹھے ہوئے کو منانا چاہتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو، ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی دوست ناراض ہو یا کسی سے بھی اپنی بات منوانی ہو تو یہ عمل آپ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی کسی جائز حاجت کے لیے کسی سے اپنی بات منوانا چاہیں تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے استفاتی نام یا سلاموں کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا اگر معمول بنا لیں گے تو آپ ہر قسم کی مشکلات سے نجات پا سکیں گے، ہر نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سلامتی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سلامتی کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا اس کو ایک خاص ترتیب سے بنایا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ پیدا کیا، اور جب ان تمام چیزوں میں شیطان یعنی کہ فتنہ فساد ہوا، خرابی ہوئی، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی بنا پر اس میں سلامتی پیدا کر دی۔ تو اگر اپنی زندگی پر غور کیا جائے تو انسان کے پاس ان 4 چیزوں کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ یہی تو وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جن کی انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک ضرورت ہوتی ہے، اور موت کے بعد بھی ضرورت رہتی ہے۔ پیدائش سے موت تک اس کو جان کی، مال کی اور مکان کی
عارضی ضرورت ہے، مگر پھر بھی اس کی سلامتی کی ضرورت اس کو رہتی ہے، اور وہ سلامتی ایمان کی سلامتی ہے جو کہ پیدائش سے لے کر موت تک ہے اور موت کے بعد تک ہی رہے گی، کیونکہ اگر مرتے وقت اس کا ایمان سلامت نہ رہا یا دنیا میں کسی موڑ پر اس کا ایمان سلامت نہ رہا اور وہ اسی حالت میں اگر اس دنیا سے چلا گیا، پھر اس کو آخرت کی زندگی میں بہت ہی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کی زندگی کے خسارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلامتی نہ پا سکا۔ تو اللہ کے صفاتی نام یا سلاموں کا ورد اگر کریں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اور سلامتی کا باعث بنے گا۔ تو جو شخص یا سلاموں کو کثرت سے اپنی زندگی پر لازم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان سلامت رکھے گا۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی وہ ختم ہوں گی، جو بھی مشکلات ہوں گی وہ ختم ہوں گی، جس جائز حاجت کے لیے وہ اللہ کو پکارے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور سنے گا۔ تو یہ تھی مختصر سے اللہ کے خوبصورت صفاتی نام یا سلاموں کی فضیلت اور برکات۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی کہ آج کا عمل، آج کا وظیفہ خاص طور پر اللہ کے خوبصورت نام یا سلاموں پر ہے، تو اسی کے ساتھ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ نے روزانہ پانی کے گلاس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلاموں کا ورد کرنا ہے۔ اس ورد کے کرنے سے آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو جیسا کہ سب سے پہلا وظیفہ ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو ہر بیماری سے نجات چاہتے ہیں، اور دوسرا وظیفہ ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، جائز محبت کے لیے چاہتے ہیں۔ تیسرا فائدہ ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہ ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، یعنی کہ عمل تو آپ ایک کریں گے لیکن آپ کو فائدے 3 حاصل ہوں گے۔ تو اگر آپ یہ تینوں فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کریں۔ تو اب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد جب بھی آپ کو یاد آئے یا جب بھی آپ کو مناسب ٹائم ملے، آپ نے اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے اور اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل آپ نے یہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، یعنی کہ آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ اور 1 مرتبہ یا سلام، یہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور یہ کلمات آپ نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو اپنے پاس پانی کا گلاس رکھا ہوگا اس پر پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے ان کلمات کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، یہ 2 مرتبہ ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ یہ آپ نے عمل اپنی انگلیوں کے پوروں پر کرنا ہے اور اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے اور اس پر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں تو آپ نے اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو آپ نے اپنی جائز حاجت کے لیے پی لینا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنی جائز حاجت کے لیے اس پانی کو پینا ہے۔ تو اگر آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو اپنی بیماری کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس انسان کو اپنے ذہن میں تصور کر لیں اور اس پانی پر دم کر کے یہ پانی پی لیں۔ اگر آپ ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں اور اس کے بعد اس پانی کو پی لیں۔ انشاءاللہ اس مختصر سے عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور راضی ہوگا۔ آپ جس جائز حاجت کے لیے یہ عمل کریں گے آپ کو اس سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔